السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خضر ذیشان آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج یہ اس یوٹیوب چینل کی پہلی ایک باقاعدہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آج پہلی ڈسکشن ہماری ہے قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورت انداز اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے کن کن امور کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے متعلق۔ تو خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ امر زائد ہے، یعنی اضافی حکم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ اہتمام ہے تجوید و قرات کا علم حاصل کرنا، کہ سب سے پہلے آپ کے حروف درست ہونے چاہیے، سب سے پہلے آپ کے حروف کے مخارج درست ہونے چاہیے، صفات کا پتہ ہو، مخارج کا پتہ ہو، آپ کو قرآن پاک کی بنیادی جو تجوید ہے اس پر مہارت تامہ حاصل ہو۔ اس کے بعد پھر یہ ایک اضافی حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو ذرا خوبصورت انداز اور لہجے میں پڑھا جائے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے تجوید و قرات کا باقاعدہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ قرآن پاک درست ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں اور تجوید آپ کی درست نہیں ہے، حروف ٹھیک نہیں ہیں، مخارج ٹھیک نہیں ہیں، صفات کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو موٹے اور پتلے حرف کا پتہ نہیں ہے، آپ کو سخت حروف کا اور نرمی سے ادا ہونے والے حروف کے مابین جو فرق ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اچھی آواز میں تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن غلط قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے غلط قرآن پاک پڑھنے کا گناہ جو ہے وہ آپ کے ذمے ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے باقاعدہ علم تجوید کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان کے مخارج کیا ہیں، یعنی حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ قرآن پاک کے جتنے حروف ہیں ان کے اندر صفات کون کون سی ہیں، کہ اچھی آواز میں اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں ہم سے اگر کوئی قرآن پاک پڑھنے کی غلطی ہو جائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا عیب ہوگا اور یہ انتہائی بڑا گناہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خوش آوازی سے پہلے ہمیں تجوید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اب چلتے ہیں خوش آوازی کے حکم کے متعلق، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا امر زائد ہوتا ہے۔ امر زائد کہتے ہیں اضافی حکم کو، کسی چیز کے اضافی حکم کو کہتے ہیں امر زائد۔ تو اب اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ اگر خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنا، اگر یہ اضافی حکم ہے تو اس سے پہلے والا حکم جو اصلی حکم ہے وہ کیا ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ اس کا اصلی حکم تجوید ہے، اور اس کا جو امر زائد ہے، اضافی حکم ہے، وہ ہے خوش آوازی کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، خوبصورت ایک سامعین کے دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب اپنے حسین انداز میں، اور وہ کیسا انداز ہوگا، جب امام الانبیاء قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو اس وقت کیفیت ہی بڑی عجیب ہوتی ہوگی، اور کتنا خوبصورت ایک دلکش احساس ہوتا ہوگا۔ اور ہم اگر عالم تصورات میں جائیں، عالم تخیلات میں جائیں، اور ہم سوچیں کہ جب صاحب قرآن کے جن پر قرآن نازل ہوا اور محبوب رب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جس حسین لہجے اور حسین انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو پھر اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا یہ سنت امام الانبیاء ہے۔ دوسری بات، خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات، خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات، خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا قرآن پاک کا زیور ہے۔ پانچویں بات، خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا
اس سے سامعین کے قلوب میں ایک رقت طاری ہوتی ہے اور ایک خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے جو ان کی لائف کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے تاریخ شاہد ہے، اگر آپ پچھلے ادوار پر نظر دوڑائیں تو سب سے زیادہ جو لوگ غیر مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن سن کے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، اور قرآن پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انقلابی معجزہ ہے کہ جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور قرآن کو سن کر سب سے زیادہ غیر مسلم کلمہ حق پڑھ کے اسلام کے دامن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا ایک منفرد احساس ہے کہ جس سے انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں آوازی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، فرمایا قرآن پاک کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء حلیہ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، فرمایا ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، اور فرمایا قرآن کا زیور خوبصورت آواز ہے۔ اور پھر آپ آگے چلیں تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک دارمی کے اندر موجود ہے اور راوی ہیں حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، فرمایا قرآن پاک کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ حسن دو، پس بے شک خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا قرآن کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک سنتے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، اور یہ حدیث پاک ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو قرآن پاک کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اچھی آواز رکھتے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہو، اچھا انداز دیا ہو، اور وہ اپنی اچھی آواز کو دائیں بائیں دیگر مصارف کے اندر اس کو صرف کر رہے ہوں، ان کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یتغن بالقرآن، فرمایا جو قرآن کو حسن نغمگی کے ساتھ، حسین انداز کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم حسین انداز میں قرآن پاک پڑھیں اور خوبصورت انداز کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ کریم اس قرآن پاک کا فیض اور اس کا نور اللہ کریم ہم سب کے قلوب میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم علم المقامات کا باقاعدہ کورس شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 7 جو بڑے مقامات ہیں، عربک مقامات ہیں، انشاءاللہ ہر لیکچر میں ہم الگ الگ ایک مقام کو لے کر مفصلاً تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ تو آپ جڑے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل سے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔